بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان ایک قدم پیچھے ہٹ کے الیکشنز کے ایشوز کے اوپر، اور یہی کہ 14 مئی کے الیکشنز کے معاملے کے اوپر، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ 3 ممبر بینچ کنسسٹنٹلی جو مطلب ہے کہ یہ پریس کر رہا تھا گورنمنٹ کو کہ کچھ بھی ہو اب 14 مئی کو الیکشن ہر حال میں ہونے ہیں، تو اب ایک واضح طور کے اوپر ایک پالیسی شفٹ نظر آیا۔ ایک جو پہلے سٹانس تھا اس 3 ممبر بینچ کا، اس میں ایک بہت واضح فرق یہ نظر آیا کہ جی اب انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو یہ چیز نوٹسز بھجوا دیے کہ ان کو سنا جائے، اور مذاکرات کی طرف مطلب ہے کہ اب وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں ظاہر ہے ہم کچھ دنوں سے سن رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی ایفرٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی جس کی حمایتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جی اب سپریم کورٹ بھی اس بات کے اوپر تیار ہوگی کہ جی ہم جو ہے وہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ میں کوئی رستہ نکلتا ہے تو پھر جی بسم اللہ، اور اس کے اوپر یعنی جو بھی الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کر لیں سیاسی پارٹیز، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو آبجیکشن نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے آج کی جو ہیئرنگ تھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اس میں آلدو شروع میں جو ٹون سیٹ کی گئی، جو جس قسم کی باتیں سامنے آتی گئیں، جو ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلتا گیا کہ جی سخت قسم کے ریمارکس آتے گئے کہ جی اگر پیسہ نہ دیا گیا تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، اور اسی لحاظ سے اور بھی باتیں کی گئی کہ وزارت دفاع کا جو موقف ہے وہ مسترد کرتے ہیں، اور اس طرح اور باتیں بھی ہوئیں۔ لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو چیز باہر نکلی وہ مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ جی سپریم کورٹ کی اپنا فیصلہ، یہ کوئی ریویو پٹیشن نہیں تھی، فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے ظاہر ہے یہ آج کی ہیئرنگ تھی، لیکن جو وداؤٹ فائلنگ آف اینی ریویو بائی اینی سائڈ، کسی نے بھی ابھی یہ ریویو فائل نہیں کیا تھا کہ 14 کو الیکشن نہیں ہو سکتے، بلکہ جو حالات پیدا ہو گئے، جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے تھے اس ملک میں، اور 14 مئی کے الیکشنز کے بارے میں، اور جو کہ سب کو پتا تھا، اور میں شروع دن سے کہہ رہا تھا کہ نہیں ہونے جا رہے، اور پھر لیکن جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے تو وہ سپریم کورٹ کے لیے اور اس 3 ممبر بینچ کے لیے وہ اس قسم کے حالات ہیں جیسے بند گلی میں آپ کو آ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں میری ذاتی رائے میں کوئی اور رستہ نہیں تھا سوائے کہ جی اپنے اس موقف سے یا فیصلے سے کہ جی اب الیکشنز، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ جی 14 مئی کے الیکشن، اس سے دن ایک الیکشن ہوں گے، کوئی جو مرضی کچھ کہے، تو اس سے واپس پیچھے ہٹنا پڑا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ جو اوور آل جو ایک ٹینس قسم کا ماحول ہے ہمارا، اور جس قسم کے آپ کو پتا ہے کہ جو کنفرنٹیشن بہت مزید بڑھ سکتی تھی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان، سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کے درمیان، سو یہ اس لحاظ سے ایک بہتر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دو اٹ از امبیرسنگ فار سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ 3 ممبر بینچ کے لیے ڈیفینیٹلی امبیرسنگ ہوگی، لیکن یہ ایک پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں پچھلے 2-3 دن بڑے اہم رہے، بہت ہی زیادہ اہم رہے۔ سب سے پہلے وہی والی بات کہ جو 2 دن پہلے جو انہی 3 جو جج حضرات ہیں، ان کو جو ISI اور MI کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی، اور پتہ لگا کہ شاید وہ DGMO کی بھی بریفنگ وہاں پہ شامل تھی، اور وہ بریفنگ، اور ظاہر ہے جب اس قسم کی بریفنگ ہوئی، اور یہ آلدو کہا گیا آج کی ہیئرنگ میں کہ جی یہ پہلے کیوں نہیں بریفنگ دی گئی، لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب اتنی جو سیکیورٹی اہلکار فوج کی طرف سے جب اتنے اہم ترین لوگ آ کے جب ان 3 ججز سے ملیں گے اور بریفنگ دیں گے، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ظاہر ہے اس کا ایک اثر ہوگا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جی اور یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آنا شروع ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس بریفنگ کے بعد چیف جسٹس اور یہ 3 ممبر بینچ ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہی پچھلے 2 دنوں کی جو بات کر رہا ہوں، کل جو جواب دیا گیا جو وزارت دفاع کی طرف سے اور ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، دونوں جو جواب تھے ان کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں بڑا کلیئر ایک میسج تھا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، بڑا کلیئر میسج تھا۔ اور اس میں وزارت دفاع نے ظاہر ہے انہوں نے اپنے جو دفاعی امور ہیں اس کے لحاظ سے کہ جی
فوج کی کیا کمٹمنٹس ہیں، یہ وہ سارا کچھ، اور سجیشن یہ انہوں نے دیا کہ جی ایک ہی وقت میں آپ الیکشنز کروائیں، اور یہی بات ریفلیکٹ ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ بات اپنے جواب میں دی، اور انہوں نے ریٹریٹ کیا، انہوں نے دوبارہ زور دیا کہ جی الیکشن 8 اکتوبر کو ہی کرائے جائیں، جو تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوج کا حوالہ دیا، انہوں نے پولیس کا حوالہ دیا پنجاب میں، انہوں نے کہا کہ جو ہماری جو بات چیت ہوئی اور جس قسم کے معاملات ہیں، ان حالات میں پاکستان میں 5-6 مہینے تک یہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اور پولیس جو کچے کچے کے علاقوں میں جو آپریشنز کر رہی ہیں، تو 5-6 مہینے آپ یہ الیکشن ڈیوٹیز کے لیے جو اویلیبل ہمیں ریکوائرڈ ہے، کوئی 4.5-5 لاکھ جو لوگ ہمیں ریکوائرڈ ہیں، وہ ہمیں اویلیبل پنجاب میں نہیں ہوں گے. سو اس لحاظ سے انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر ہمیں الیکشنز اس سے پہلے جو اسکیجول ہم نے دیا 8 اکتوبر والا، اس سے پہلے اگر الیکشن کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، تو یہ اس میں ملک میں اس سے انارکی ہوگی، اس سے کیوس ہوگا، اور یہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے، مطلب ہے کہ رسک ہو سکتا ہے، انہوں نے ظاہر ہے ٹیررزم ہو سکتا ہے، سب کچھ انہوں نے مطلب ہے کہ اس قسم کی. سو جو میرا خیال ہے کوئی 28 پیجز کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ تھا، تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی الیکشنز جو ہیں، جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا اس کے مطابق نہیں، بلکہ ہمارے جو اسکیجول ہے اس کے مطابق ہی آپ الیکشن کروائیں، بیکاز وہی والی بات کہ جی یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے اگر الیکشن آپ نے پہلے کیے تو اس کے کنسیکوینسز بڑے سیریس ہوں گے. اچھا، اس میں ایک بات جو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کی گئی کہ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو شاید یہی جو سپریم کورٹ کا، جب آپ کو پتہ ہے لاسٹ اس سے پہلے جب پچھلی دفعہ ان چیمبر ایک ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں الیکشن کمیشن کے لوگ بھی تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگ بھی تھے، فائنانس منسٹری کے بھی لوگ تھے، تو وہاں پہ کوئی شاید اس طرح کی بات کی گئی کہ اگر اسٹیگر کر دیا جائے کہ جی اگر آپ فیزز میں الیکشن کرا دیں پنجاب میں، اگر آپ کے پاس سیکیورٹی کے لوگ نہیں ہیں اور صرف 80,000 پولیس کے لوگ موجود ہیں، تو اس کے اوپر کہ جی فیزز میں اسٹیگرڈ الیکشنز، تو اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ یہ اسٹیگرڈ الیکشن نہیں ہو سکتے، نہیں ہونے چاہیے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے مثالیں دی، انہوں نے کہا ایون جب ماضی میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں 2-3 دن کا گیپ دیا جاتا تھا، تو اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے، اور پھر نیشنل اسمبلی کا فرض کریں کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جیتی تھی تو باقی لوگ بائیک آؤٹ کر جاتے تھے. اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ ہم پنجاب میں کہیں کہ فیزز میں ہم الیکشن کروائیں گے، تو پھر تو 8 اکتوبر سے بھی آگے بات چلی جائے گی، مطلب ویسے ہی الیکشن آگے چلے جائیں گے، 8 اکتوبر سے بھی آگے الیکشن کرے جائیں گے. تو انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ جی زور دیا کہ جی الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے وہ 8 اکتوبر ہی ہونی چاہیے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ دوبارہ آ گیا اب سیاستدانوں کے اوپر، اور یہی بات تھی. دیکھیں جو مطلب ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی چونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ جب سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کو خود حل کرنے چاہیے. اگر کورٹس میں اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیں تو اس میں جو متنازع بن جاتی ہے وہ کورٹ بن جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ خاص طور کے اوپر یہ جو 3 ممبر بینچ ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ایک موقع ہے. ایک تو یہ بات کہ چلیں جو بھی حالات تھے بند گلی میں بھی چلے گئے، ایک سٹیپ پیچھے آئے، یہ اچھی بات ہے. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، ظاہر ہے ایک انکریجنگ بات ہے، بیکاز آگے جاتے اور ٹکر لیتے. الیکشن تو 14 مئی کو ہونے نہیں تھے، تو پھر آپ کیا ہوتا، کس کس کو کنڈیم کرتے؟ کیا پوری پارلیمنٹ کو کر دیتے، پوری کیبنٹ کو کر دیتے، پھر کیا ڈیفنس کو بھی کر دیتے آپ اسی لحاظ سے، پھر کیا الیکشن کمیشن کو بھی آپ کر دیتے؟ بیکاز کہ ہر طرف سے آپ کو ایک ہی جواب مل رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈویبل نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، لیکن اپنی غلطیوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو اس صورتحال کے اوپر آج جہاں پہ سپریم کورٹ کھڑی ہے، اور جہاں پہ جو آج سچویشن ہم ان کو جو فیس کرنا پڑی، اس میں میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا قصور ہے.
وہی والی بات کہ جس طریقے سے سو موٹو لیا گیا، جس طرح سے 2 ممبر بینچ جو کہ غلام ڈوگر جو سی سی پی او لاہور تھے، اصل میں مسئلہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا تھا، تو وہاں پہ آل آف اے سڈن کہاں سے پنجاب کے الیکشن کا مسئلہ آ گیا، اور پھر ان 2 جج حضرات نے لکھ کے بھیج دیا کہ جی چیف جسٹس کو کہ سو موٹو لے لیں، انہوں نے سو موٹو لے لیا، پھر بینچ 9 ممبر بنا، 7 ممبر بنا، 5 ممبر بنا، کرتے وہ 3 ممبر بینچ بن گیا، اور وہی بینچ جس کی جو سیریس کنٹروورسیز کا شکار اس لیے رہا کہ جس کے اوپر حکومتی جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ انہوں نے بار بار انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو تحریک انصاف کے حق میں اور ان جماعتوں کے یا گورنمنٹ کے جو خلاف فیصلے رہے، تو اس لحاظ سے یعنی کہ یہ سارا کچھ اس کے باوجود ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے تو یہ سو موٹو نہیں لیا جانا چاہیے تھا، اگر لے لیا پھر ساری دنیا نے کہا آپ کو سیاسی جماعتوں نے کہا، آپ کو پارلیمنٹ نے کہا، آپ کو آپ کے اپنے ججز نے کہا، آپ کے جو اپنے اندر سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے کہا، اور اسی لحاظ سے لیگل فریٹرنٹی نے کہا کہ یہ فل کورٹ بنا دیں، لیکن انفارچونیٹلی کسی کی نہیں سنی گئی، کوئی فل کورٹ نہیں بنایا گیا، اور پھر یعنی کہ اس لحاظ سے پہلے اگر آپ سن لیتے سیاسی جماعتوں کو، پہلے آپ دیکھ لیں کہ جس وقت وہ آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وکیل وہاں جا کے بیٹھے رہے اور 4 5 6 دن کیس چلتا رہا، وہ کہتے رہے کہ ہمیں سنیں، جس میں فاروق ایچ نائک ریپرزینٹ کر رہے تھے پیس پارٹی کو، اس لحاظ سے مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے JUIF کو، اور PMLN کو شاید جو ہے وہ بھی ایک سینئر لائر جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، لیکن نہیں سنا گیا، پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں سنا گیا وہاں پہ، اور پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں پہ سن لیا جاتا اگر تو پھر بھی مطلب ہے کہ یہ ٹائم یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور کے اوپر 3 ممبر بینچ یہ دیکھے کہ ان سے کہاں پہ کیا غلطیاں ہوئیں، اگر یہ وہ غلطیاں وہ جو ہوئیں وہ غلطیاں نہ کرتے تو اس سٹیج کے اوپر، بیکاز مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک فیصلہ آیا تھا، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کر دیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب سپریم کورٹ کا فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عمل درآمد ہوا نہیں، اب ہم اسی کے اوپر اب ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ کوئی ریویو پٹیشن نہیں آئی، مطلب ہے آپ یہ دیکھ لیں کسی نے یہ نہیں کہا آ کے پارٹی نے کہ جی نہیں اس فیصلے کو آپ ریویو کریں، کوئی اس قسم کی بات نہیں آئی، فیصلہ وہیں موجود ہے، اور اب سپریم کورٹ مجبور ہو گئی کہ خود سے پھر اس اپنے فیصلے کو ریویو کرے، اور اس کے لیے یہ مذاکرات والا جو مسئلہ تھا کہ مذاکرات کی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، تو یہ ایک ایک ایسا ریزن ان کو اچھا ہے کہ مل گیا کہ جس ریزن کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان جس بند گلی میں پہنچ چکے تھے تو ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنے کا ایک اچھا موقع مل گیا، تو اب بس کوشش یہ ہے، دعا یہ ہے، کل ہیئرنگ ہوگی، کل بلایا انہوں نے، اور اپنے تمام جتنے بھی ٹاپ لیڈرز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کو کہ تھرو میڈیا، تھرو ٹیلی ویژن چینلز، تھرو میڈیا ان کو یہ کہ جی نوٹس ان کو ایشو ہو گئے، تو کل اب دیکھیں گے کل کتنے لوگ آ پاتے ہیں کہ نہیں، بیکاز آگے عید کی چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ معاملہ عید کے بعد جائے گا، لیکن اب جو ہے وہ ممکنہ طور کے اوپر ایک تو بات کلیئرلی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، یہ بات تو کلیئر ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اب جو مذاکرات والا معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ کیس اس لحاظ سے کنکلوڈ ہوگا کہ اس معاملہ اب پولیٹیشنز کے سپرد کر دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، اور یہ وہ بات ہے جو انیشیلی کر دینی چاہیے تھی، اور انیشیلی اگر صرف ہائی کورٹس نے ہی اس مسئلے کو اٹھایا تھا تو ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر ہی اگر اس طریقے سے یہ معاملات آگے چلتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سی کنفیوژنز اور بہت سی کنٹروورسیز اور بہت سے جو مسائل پیدا ہوئے یہ مسائل پیدا نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔